معزول کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے باپ کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے اس کے ذہن میں کیوں ڈالا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ اس نے اس کے ذہن میں کیوں ڈالا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ یہ وہ انقلاب تھا، یہ وہ انقلاب تھا جس نے دنیا کائنات میں ایسی تبدیلی لائی کہ دنیا میں سب انسان برابر ہو گئے۔ جہاں پہ ایک عام انسان عمر فاروق سے یہ پوچھ سکتا تھا کہ آج آپ کی نہ ہم بات مانیں گے نہ آپ کا حکم سنیں گے، کیونکہ یہ جو یمنی چادریں آئی تھی سب کو ایک ایک ملی ہے، آپ نے برا لباس اس کا پہنا ہوا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو جیل میں بند کر دو، اس کے اوپر نیب کا کیس چلا دو کیونکہ اس نے جرم کیا ہے، گورنر اس نے امیر المومنین کو پوچھا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا جواب عبداللہ بن عمر دے گا۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ صحیح ہے کہ ہر مومن کے لیے ایک چادر تھی، میرے پاس بھی ایک چادر تھی، میرے والد کے پاس بھی ایک چادر تھی، لیکن ان کا لباس سارا پھٹا ہوا تھا، مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ پھٹا ہوا لباس پہنے، اور ایک چادر سے ان کا لباس نہیں بنتا تھا، میں نے دوسری چادر اپنی طرف سے انہیں پیش کر دی، انہیں کی خدمت میں گفٹ کر دی، اور ان دو چادروں سے انہوں نے اپنا لباس مکمل کیا۔ آپ نے اس اعرابی نے کھڑے ہو کے کہا ہاں عمر اب تو حکم دے، ہم تیرا حکم مانیں گے۔ تاریخ کان لکھتا ہے کہ لوگ الیگزینڈر کو فاتح دنیا کہتے ہیں، نہ جانے کیوں کہتے ہیں، اس نے تو دنیا فتح کی، تخت و تاراج کیا، اور صرف 17,000 مربع میل کو گفتگو کر کے وہاں سے لوٹ لاٹ کے چلا گیا۔ لیکن یہ الیگزینڈر سے بڑا الیگزینڈر تھا جس نے 23 لاکھ مربع میل کو فتح بھی کیا، وہاں پہ اصلاحات بھی نافذ کی۔ یاد رکھو دنیا میں پہلا سخت و کتابت کا سلسلہ حضرت عمر فاروق نے قائم کیا، پہلی باقاعدہ سپاہ حضرت عمر فاروق نے تعین کی، اور سب سے پہلے دنیا میں بہت سارے نظام جو آج دنیا میں چل رہے ہیں وہ سیدنا عمر فاروق سید کونین مدنی تاجدار کے اس غلام کے نافذ کردہ ہیں جو کہتا تھا کہ میں تو اونٹ بھی نہیں چرا سکتا تھا، یہ محمد کی نظر کرم ہے کہ مجھے 23 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا۔ یاد رکھو یہ وہ نفوس خفیہ تھے جن کی نظر سے، جن کے عمل سے دنیا کائنات میں انقلاب برپا ہو گیا۔ یہاں تک اپنوں نے نہیں پرایوں نے بھی مانا۔ گاندھی ایک دن اپنوں کو لیکچر دے رہا تھا، کہنے لگا اگر تم اپنے آپ میں ایک تبدیلی لانا چاہتے ہو، انقلاب برپا کرنا چاہتے ہو، یہ گاندھی کہہ رہا ہے جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، کہتا ہے تمہیں راما اور کرشمہ کو چھوڑنا ہوگا، وہ تصوراتی اور خیالاتی بت ہے، ان کو ترک کر کے ابو بکر و عمر کی تقلید کرنی ہوگی۔ آج تم کبھی کہتے ہو کہ ہمیں کسی مشرق مغرب زدہ انسان کی تقلید کرنی ہے، کبھی کہتے ہو کہ ہم نے کسی اس حکمران کی تقلید کرنی ہے، کیا تمہاری اپنی لسٹ میں وہ سنہری شخصیات موجود نہیں جو دنیا کائنات میں کسی تعارف کی محتاج نہیں، جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، جن میں نہ ہی کوئی ملمہ کاری ہے نہ ہی کوئی ریاکاری ہے، جن کی زندگی باہر سے بھی جیسی ہے اندر سے بھی ویسی ہے؟